اسرائیل کے خاتمے کی پیشین گوئی، موساد چیف کی جانب سے ایسے اعترافات جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسرائیل اپنے وجود جو ہے اس کو جو مزید چند سال تک برداشت کر پائے گا، اور اس کے بعد اندرونی حالات ہی ایسے پیدا ہوں گے جس کے بعد دنیا ہستی سے اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ موساد چیف اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس دیگر جو ایسی قوتیں ہیں ان کی جانب سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ کوئی کسی کے خلاف بات نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے جو دفاعی ماہرین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اپنے جو سابق دفاعی چیف تھے ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اسرائیل مکمل طور پہ جو تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو سفارتی جو ملاقاتیں کی گئیں، جو سفارتی اقدامات کیے گئے، جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع تھا اس کے اندر جو ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ پاکستان کی طرف سے جب بھی ثالثی کا جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا تھا، تب سے آج تک جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ثالث جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ممالک جس میں قطر تھا، عمان تھا، ان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا، لیکن انہی ثالثی میٹنگز کے دوران ہی ان کے اوپر حملے ہوئے اور بہت سے ایرانی جو اہم رہنما تھے ان کو شہید کیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ایٹمی پاور جو اس ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے اس کو قطر یا عمان سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جب سے یہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے تب سے پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہو چکی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جلد از جلد کوئی نہ کوئی معاہدہ ہونے والا ہے۔ خواہ کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے بہت سے ایسے بیانات دیے گئے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو ہے یہ ہوتے رہ گیا، کیونکہ ان کی جانب سے نان سیریس قسم کے بیانات جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر داغے گئے، جس کے بعد جو ایران اور اس کے جو قیادت ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کی صدر جو ہیں وہ نان سیریس پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر داغ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان کی ثالثی کے بعد یہ امکانات روزے روشن کی طرح یہاں ہو چکے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہونے والا ہے، جس کا خود امریکی اخبار جو ہے اس کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ عید قربان کے بعد جو ہے یا حج کے بعد جو ہے یہ معاہدہ طے پا جائے گا، جس کے نکات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ جب ہوگا تو اس کے بعد ایک ملک سب سے زیادہ جہاں پہ ماتم ہوگا وہ ہے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے یہ جنگ کا آغاز کیا گیا تھا اور اسرائیل نے ہی پہل کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا۔ اور اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کے بعد، کیونکہ ان کو جہاں پہ بہت سے مالی مشکلات کا پوری دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پہ ہر امریکی شہری جو ہے وہ اس جنگ سے متاثر ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل ان کو گھسیٹ کر لے کے گیا، اور اب ملک کی معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ پوری اوورال دنیا کی معیشت جو ہے وہ سٹیک کے اوپر لگ چکی ہے۔ اب یہ معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد جہاں پہ امن ہوگا وہیں پہ معیشت بھی بہتر ہوگی، لیکن اسرائیل کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اسرائیل اس تمام صورتحال کے اندر تنہائی کا شکار ہے، کیونکہ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے مذاکرات ہوں، معاہدہ ہو، کوئی امن معاہدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے اندر کوئی امن معاہدہ ہو جس میں اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ کسی جگہ کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے اور لبنان سے اس کو خطرہ ہے، لیکن اس معاہدے کے اندر لبنان اور ایران کے اندر کوئی حملہ نہیں ہو سکے گا، جس کی فکر جو ہے وہ اسرائیل کو ہے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسرائیل کو کسی ملک سے خطرہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ اس کو اپنی معیشت سے، اپنے لوگوں سے، اپنی
جو حکومتی پارٹی کے جو لوگ ہیں، سینیٹرز ہیں، اور خصوصی طور پہ جو ان کے موساد کے چیف ہیں، ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس کے اندر یہ اعتراف کیا گیا کہ اسرائیل اپنی انٹیلیجنس، اشرافیہ اور دیگر جو حالات وہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں اس کے بعد زیادہ عرصہ تک، زیادہ یا نہیں آنے والی نسل تک سسٹین نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ایسا کہنا ہے موساد کے اور شن بیت کے جو چیف ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا، تیمیر پراڈو جن کا نام ہے، جن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، یہ اس کے جو ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو بتاؤں تو اس میں انہوں نے خبردار کیا گیا اسرائیل نے اپنی جو موجودہ پالیسیاں نہ بدلیں تو یہ ریاست اندر سے ٹوٹ سکتی ہے۔ اسی طرح ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، جو شن بیت کے سابق سربراہ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل ایک ایسی اندرونی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے جہاں سماجی، معاشی اور سیاسی بحران اگلی نسل تک اس کی بقا کا خطرے میں ڈال سکتا ہے، یعنی کہ اگلی نسل جو ہے اس کی بقا خطرے میں ہے۔ اور یہ کہنا ہے اس انٹیلیجنس کے جو ان کی کمانڈ ہے اس کے سابق سربراہ کا، جس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلی نسل جو ہے اس کی بقا کے لیے خطرہ ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل اگلی نسل تک شاید اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو اسرائیل کے اندر احتجاج چل رہے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نیتن یاہو کی پالیسیز، نیتن یاہو کی جو اسٹریٹجی ہے جنگ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان جو خلیج پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ بہت سے اسرائیلی جو وہاں پہ پیسے والے تھے وہ آلریڈی اسرائیل کو چھوڑ چکے ہیں، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اسرائیلی اپنے ملک کو اپنے لیے محفوظ نہیں سمجھ رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل یا کلسٹر میزائل برسائے گئے تھے، اس کے بعد 5000 سے زائد اسرائیل کی جو بلڈنگز تھیں ان کو نقصان پہنچا تھا، اور یہ نقصان وہ لمیٹڈ نقصان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو آفیشیلی اسرائیلی حکومت کی جانب سے مانا گیا۔ جو ان آفیشیلی بتایا جا رہا ہے اس کی تعداد ہزاروں میں ہے، کہ ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگ، 5000 تو کلیم کیا گیا اسرائیلی حکومت کی جانب سے، لیکن اس کی تعداد دگنی سے تگنی تک جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ 15000 سے زائد جو ہیں وہ بلڈنگز ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کے بمبار جو بیلسٹک میزائل تھے یا کلسٹر میزائل تھے ان کی جانب سے۔ تو اتنا بڑا نقصان اسرائیل کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جو عوام ہے وہ اس وقت سڑکوں پہ نکل آئی ہے نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیل کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ وہ اسرائیل جو ایران میں خانہ جنگی پیدا کر کے وہاں پہ رجیم چینج کی پالیسی یا رجیم چینج کی باتیں کرتا تھا، اب اس کے اپنے ملک کے اندر یہ آگ پھیل چکی ہے، اور اسرائیل کے اندر جو احتجاج چل رہے ہیں ان کو پوسٹ کر رہا ہے، ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ ہیں اسرائیل کے اپنے اخبارات، اسرائیل کے اپنے دفاعی تجزیہ نگار، اور ان کے اپنے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت تاریخ کی سب سے زیادہ جو مشکل حالات سے گزر رہا ہے، کہ جہاں پہ اس کو اکنامکلی جو ڈیمیج کیا گیا، وہاں پہ اس کو جو ہے فزیکلی بھی ڈیمیج کیا گیا، وہاں پہ بلڈنگ کی تباہی ہوئی، لوگوں کی جانیں گئیں، اور اسرائیلی اس وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو صلح ہونے جا رہی ہے، جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد اسرائیل اکیلا جو ہے وہ رہ جائے گا پوری دنیا سے تنہا، کیونکہ جہاں پہ یورپ کی جانب سے بھی اسرائیل کے ایران کے اوپر حملوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، وہیں پر عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ جس طرح ایران کے اندر تباہی پھیلانا چاہ رہا ہے یا پھیلا رہا ہے، اسکول کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، ان کی لیڈرشپ کو مارا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو طریقوں کے ساتھ اس کو بالکل ایک کارنر پہ کرنا چاہ رہا تھا ایران، اس کے اوپر ایران کو کرنا چاہ رہے تھے، اس کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کی
جو اپنی صورتحال وہی بن چکی ہے جو وہ کسی کی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے اوپر جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں اسرائیل کے اپنے اور پوری دنیا کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی اگر یہی پالیسیز رہیں، اسی طرح وہ جنگوں میں شامل رہا، اسی طرح اس کے ملک کے اندر لوگ چھوڑتے گئے، تو بہت جلد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کبھی بھی حکومتیں یا کوئی ممالک یا کوئی ریاست جو ہے وہ صرف فوجی جو لڑائیوں جنگوں کے ساتھ جو ہے فتح نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر جو ماحول پیدا ہوتا ہے وہی اس کی ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اور اس وقت اسرائیل کے اندر وہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ اس کے ہمسائے ممالک جو ہیں جہاں پہ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، وہیں پہ اس کی عوام جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے، اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف ہو چکی ہے، حکمرانوں کے خلاف ہو چکی ہے۔ تو وہ وقت اب دور نہیں ہے، یہ کہنا ہے موساد کے چیف کا۔ اور شن بیت جو ان کی اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک پارٹی ہے، انٹیلیجنس ان کی جو ہے وہ تنظیم ہے، اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ایجنسی ہے، اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگلی نسل کے بقا کے لیے یہ پالیسیز کافی خطرے کا باعث ہیں۔ تو یہ سب جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے، اس میں ایران کو یہ بھی دفاعی تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ معاہدہ یا یہ صلح کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ ٹائم ٹیکنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، ٹائم لے کر وہ تمام اپنے میزائل انڈر گراؤنڈ جو سٹیز ہیں ان کو ری بلڈ کرے گا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ تیار ہو کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا تو سب سے پہلے وہ اسرائیل کو تباہ کرے گا۔ تو یہ بیان جو ہے اس سے پہلے کہ ایران اس کے اوپر ایٹمی حملہ کرے، اسرائیل کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے وہ تمام جو لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، جو پالیسیز کے خلاف لڑ رہے ہیں یا اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بھی کسی ایٹم بم سے کم نہیں۔ وہاں پہ یہ ایٹم بم آلریڈی چل چکا ہے اور اسرائیل کی تباہی جو ہے وہ آئندہ چند سالوں میں آپ کے سامنے ہوگی۔ بہت شکریہ۔